لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے حضور معین المشائخ ہماری اور آپ سب کی سرپرستی فرما رہے ہیں. استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مسعود برکاتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما رہے ہیں، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوگر ہیں. بڑی بڑی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں. ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں حاضر ہیں، کچھ سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ دارالعلوم یہ ادارہ ایک مرکزی ادارہ ہے اور بڑی بڑی شخصیات نے یہاں سے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد ملک کے کونے کونے میں بڑی بڑی ذمہ داریاں وہ شخصیات سنبھال رہی ہیں. الحمدللہ یہ اس ادارے کی مقبولیت ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. چونکہ جب بڑے موجود ہوں تو لامحالہ اس بات کا ہر شخص کو لحاظ ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان بڑے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں سبق سنانے کی نیت سے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے خطاب کروں اور انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کروں کہ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، حضور کی اطاعت کے لیے ہے. یہ علماء کرام منبر نور پر جلوگر ہیں. ہمارے بہت مشفق استاذ ہیں علامہ مسعود برکاتی صاحب قبلہ، اور ان کا خطاب ایسا ہوتا ہے کہ جہاں خطاب ہوتا ہے وہاں لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا ہے. اللہ نے یہ کمال استاذ گرامی کی زبان میں عطا فرمایا. لیکن بڑوں کا حکم ہے تھوڑی سی دیر چند باتیں عرض کروں گا. مجھے امید ہے آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے ہر کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے.
اور جنہوں نے زندگی میں اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے کام کیے، اللہ نے ان کی دنیا کو بھی بہتر کر دیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ان کا نام ختم ہو جاتا ہے، کہیں کوئی انہیں جاننے پہچاننے والا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے آج ملک کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان حالات پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اپنے طریقے کو بدلیں، اپنے نظریے کو بدلیں، گناہوں سے رشتہ توڑ کر حضور کی اطاعت میں آ جائیں، حضور کی بارگاہ کے قریب آ جائیں اور زمانے کو یہ بتا دیں جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں ہے، جوانی حضور کی غلامی کے لیے ہے، جوانی حضور سے محبت کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پر کہ ہمارے ہاتھوں میں بریلی شریف کی وہ عظیم ذات دنیا سنیت میں جنہیں امام احمد رضا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک بریلی شریف کی سرزمین سے ہمیں یہی پیغام دیا۔ اور آخر میں چلتے چلتے تاج الشریعہ نے جوانوں سے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ پڑتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ آج حالات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جتنا گناہ آج کے زمانے میں ہمارے جوان کر رہے ہیں شاید اتنا گناہ کسی بھی دور میں نہیں ہوا۔ اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ اس میں بہت بڑا دخل سوشل میڈیا کا بھی ہے، بہت بڑا دخل انٹرنیٹ کا بھی ہے۔ دن کے اجالوں میں گناہ، رات کے اندھیروں میں گناہ، اور گناہ کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ گناہ کرنے والے یہ غور و فکر کر رہے ہیں ہم جو گناہ انٹرنیٹ پر کر رہے ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، جہاں سے یہ سسٹم چلایا جاتا ہے وہ پوری ٹیم بھی جانتی ہے قوم کے جوان کیا کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال آج کس انداز میں کیا جا رہا ہے، ہزاروں جوانوں کی جوانیاں تباہ و برباد ہو گئی، ہزاروں جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، ہزاروں جوانوں نے عیاشیوں کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، ہزاروں جوان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جوانوں زندگی اس کام کے لیے نہیں ہے، جوانی اس کام کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے جنہوں نے جوانی شراب و شباب میں گزاری ہو، ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے جنہوں نے جوانی زنا کی دہلیز پہ گزاری ہو، ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے کہ ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام رہے ہو، ہمارے جوان کیسے نہیں تھے۔ پوری دنیا گھومنے والے شخص سے پوچھو، ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہمارے جوان کیسے تھے، تو ڈاکٹر اقبال نے دنیا گھومنے کے بعد جوانوں کے بارے میں بتایا ہمارے جوان کیسے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہمارے جوان ایسے تھے چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ جس قوم کے جوان والدین کے باغی ہو جائیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ جس قوم کے جوان شراب و شباب کے نشے کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے جوان ایم ڈی یوز کرنے لگے، جس قوم کے جوان ہیروئن یوز کرنے لگے، جس قوم کے جوان رات کے اندھیرے میں باضابطہ 31 دسمبر کی رات کو 31 کے نام پر شراب و شباب کی محفلیں سجانے لگے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں میرے عزیز، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانے سے پہلے یہ غور کر لیا کرو تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے اپنے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے۔ حضور کے غلاموں کا اسٹیٹس کسی بھی دور میں ایسا نہیں تھا۔ محمد عربی کے غلام جدھر نکلتے تھے دنیا پکار کے کہتی تھی لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے
دسمبر کی رات کو شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی. سنیے گا میں نے کیا کہا. 29 دسمبر کی رات کو شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی. جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے جوانوں نے 2 دن پہلے خرید کر اسٹاک کر لی 31 دسمبر کی رات کو پینے کے لیے. ہمارے جوان. آپ پوچھ رہے ہیں نا علماء سے حالات بگڑے کیوں ہیں؟ حالات بگڑے کیوں ہیں؟ مارا کیوں جا رہا ہے؟ ستایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ ٹھوکر پہ کیوں ہیں؟ یہ کسی اور نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ آپ کے اپنے کارنامے ہیں جس کی بنیاد پر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. یہ اپنے برے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. پوری رات جوان جشن مناتے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے سماج میں ایم ڈی جیسا نشہ آج عام ہو گیا. محلوں میں بیچا جا رہا ہے. بیچنے والے صرف مرد نہیں ہیں، بیچنے والی عورتیں بھی ہیں. گھر کے باہر بھی بیچا جا رہا ہے، گھر کے اندر بھی بیچا جا رہا ہے. باضابطہ ہیروئن کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور بہت سستے نشیڑی ہماری قوم کے جوان باضابطہ ڈیزل اور پیٹرول کا نشہ بھی کر رہے ہیں اور باضابطہ نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں. میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں تم نے اگر قسم کھا لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہی ہے تو جاؤ، میری طرف سے تمہیں نشہ کرنے کی اجازت ہے. ہم نشے کے لیے روکتے نہیں ہیں، مگر شرط اتنی ہے نشہ لوکل والا مت کیا کرو جس کو کرنے سے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں. نشہ کرنا ہے برانڈیڈ نشہ کیا کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا. کون بلال حبشی جنہیں مارا بھی گیا، کشیدہ بھی گیا، پھر بھی اپنی انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ تر شروع مجھے کالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی. عشق رسول کا نشہ کریں، محبت رسول کا نشہ کریں، حضور کی غلامی کا نشہ کریں، حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا نشہ پیدا کریں. اور میرا جملہ اپنے سینے پر لکھ کے لے جائیے گا، جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. جو حضور کا غلام بنتا ہے، جو حضور کا غلام بنتا ہے، جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. آپ جانتے ہیں میں تو بہت کھل کے کہتا ہوں، بہت کھل کے کہتا ہوں، اللہ نے یہ جو کرسی پر میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، یہ کرسی کسی کی چاپلوسی سے نہیں، حضور کی غلامی کی برکت سے ملی ہے. یاد رکھیے گا ہمارے سر پر جو عزت کی دستار ہے یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. لوگ سر پہ جگہ دیتے ہیں، یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. لوگ دل میں جگہ دیتے ہیں، یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. یہ شان، یہ شوکت، یہ عزت، یہ پاور سب کچھ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. اور اگر عاشق صادق کی زبان میں کہوں تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کچھ حضور کی نالین کا صدقہ ہے، سب کچھ میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے. اور جب صدقہ ہے تو ہم چھپاتے نہیں ہیں، اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. حضور کے غلام بنے، حضور کے غلام. اور یاد رکھنا جو حضور کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا. آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ لبیک کا ایک بار نعرہ سنائیں گے مجھے؟ دونوں ہاتھ اٹھا لبیک کا نعرہ سنائیں گے آپ؟ ذرا ایک بار سنائیے. میں نے ایک جملہ کہا جو حضور کا
غلام بنتا ہے وہی زمانے کا. اب اگر چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام بنے تو حضور کے سچے غلام بن جائیں. کیا کیجیے؟ حضور کے غلام بن جائیں. آپ جانتے ہیں 2-3 سال کے زمانے میں کئی بار ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہونے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکے. کیا بات ہے؟ کیا جوانوں کی کمی ہے؟ نہیں. کیا لوگوں کی کمی ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی ہمتیں جواب دے گئیں بہت سارے لوگوں کی. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی کہا کیا بات ہے باہر کی زندگی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، اندر جانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، آپ ہی کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یاد رکھو جس قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہوئے میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی اور لوگ دور کھڑے تماشائی بنے دیکھتے رہے. ہم سے بار بار کتنے لوگوں نے کہا کیا بات ہے کھل کے بولتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، کھل کے بولتے ہیں. ہم نے کہا ہاں کھل کر بولتے ہیں. بات یہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجا تیرا شیر تو خطرے میں لاتا نہیں کتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث اعظم کے غلام بولیں گے. بہت سارے لوگوں نے کہا جب مصیبت کا وقت آئے گا لہجہ بدل جائے گا. بہت سارے لوگوں نے ڈرایا اور دبانے کی کوشش کی کہ جب مصیبت کا وقت آئے گا لہجہ بدل جائے گا آپ کا، انداز بدل جائے گا آپ کا، کچھ کا کچھ کہیں گے آپ. ہم نے کہا انتظار ہے اس وقت کا دیکھ لینا اور زمانہ بھی دیکھ لے گا. جس وقت بھی وقت آ جائے گا آزمائش کا دیکھ لینا. اشرف شیرانی کو سلطان پور کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا جائے ناموس رسالت کے مسئلے پر پھر بھی وہی کہیں گے جو کفایت علی کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن. یہ سینوں میں خوف اس لیے ہے، یہ سینوں میں خوف اس لیے ہے کہ میری قوم کے جوان گناہ کرنے لگے. جس دن آپ گناہ چھوڑ دیں اور صحیح معنی میں حضور کی اطاعت کرنے لگیں اللہ تمہارے سینوں کو کھول دے گا، اللہ تمہیں ہمت دے گا، میرا خدا تمہیں مقام دے گا. جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام. جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. ہم تو خاموشی سے بیٹھے رہے مگر اس زمانے میں ہم نے دیکھا کسے جن کے ہاتھ سلامت تھے وہ خاموش تھے، جن کے پیر سلامت تھے وہ خاموش تھے اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والا دل کھول کے بول رہا تھا. جن کے ہاتھ سلامت تھے وہ خاموش تھے، جن کے پیر سلامت تھے وہ خاموش تھے اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والا دل کھول کر بول رہا تھا. اور انداز یہ تھا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بابا کے دہل کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. غلام بنو تو صحیح، غلام بنو تو صحیح، اللہ زمانے کا امام بنا دے گا. کون جانتا تھا؟ ہم نے اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے مرد قلندر کو کب جانا؟ اس وقت جانا جب داڑھی کے بال سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، بالکل 60-70 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا تو اللہ نے پوری دنیا میں شہرت بھی دی، عزت بھی دی، مقام بھی عطا فرمایا. یاد رکھیے گا ورنہ اس سے پہلے کون جانتا تھا رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے سے پہلے کون جانتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ دوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے؟ دوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ دوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی. غلام بنو حضور کے غلام، حضور کے غلام بنو اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے. جوانوں گناہ چھوڑ دو، انٹرنیٹ کا گناہ چھوڑ دو،
رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالوں میں جو انٹرنیٹ پر یہ گناہ ہو رہے ہیں نا، ہمارے جوانوں کی جوانیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر میں زنا کے موضوع پر تقریر کروں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انسان کی زندگی میں جو انسان زنا کرتا ہے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا تو زنا کر رہے ہیں یا ماتھے کی آنکھوں سے زنا دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ یہ وہ بات ہے جو شاید بہت سارے لوگ شرم اور لحاظ کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ کہنا پڑے گا۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں۔ یہ مائنڈ جس پر تقریر ہو رہی ہے یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اس پر بیان ہو تو یہ رحمت ہے، اور اگر کوئی آپ کو گانا گانے لگے تو یہ زحمت ہے۔ ہر چیز کے اندر یہ ممبر رسول ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، لیکن یہاں دوسری مخلوق آ کے اپنا کام شروع کر دے تو یہ زحمت ہے۔ یہ جو قلم ہماری جیب میں ہوتا ہے، قلم رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے۔ قلم تھانوی کے ہاتھوں میں ہو تو زحمت ہے، امام احمد رضا کے ہاتھوں میں ہو تو رحمت ہے۔ جس امام نے کہا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے۔ ہر چیز کے اندر دو پہلو موجود ہیں۔ یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، انٹرنیٹ، اس کے اندر بھی دو پہلو ہیں۔ آپ اس کا جائز استعمال کیجئے، لیکن جوانی ضائع مت کیجئے، جوانی ضائع مت کیجئے، تباہ و برباد مت کیجئے، اور بچائیے اپنے دامن کو۔ جس دن آپ اپنے دامن کو بچا لیں گے انشاءاللہ اسی دن آپ کے اندر ہمت بھی پیدا ہوگی اور حضور کی ناموس پر مرنے مٹنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو آپ کی ہمتیں جواب دے جائیں گی۔ ہم کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ امام اہل سنت نے ایک واقعے کو نقل کیا، فرمایا روم کی سرزمین پر عیسائیوں نے جب ہمارے 3 جوانوں کو پکڑا، عیسائی حاکم کے سامنے لے جا کے پیش کیا، اس نے کہا اسلام چھوڑ دو ورنہ جان جائے گی۔ انہوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سب پہچان کے آ کر جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ زیتون کا تیل منگایا، بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال کے جلا دیا۔ 2 بھائی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھائی کو بھی زیتون کے تیل میں ڈالا، جلا دیا۔ ایک بھائی دیکھ رہا ہے، چھوٹے کو وزیر نے بچایا، لے جا کے گھر میں رکھ دیا اور اپنی بیٹی سے کہا حجرے میں جا کے رات کو اس کا ایمان خراب کر دینا۔ وہ سوچ رہا تھا شراب و شباب کے نشے میں مسلمان جوان ہے، تھوڑی سی دیر میں آ جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں 1-2 راتیں نہیں بلکہ مسلسل 40 رات وہ لڑکی آتی رہی، کوشش کرتی رہی، حسن کے ساتھ آئی متاثر کرنے کے لیے، مگر اللہ کی عزت کی قسم جوان ایسے تھے اس نے ایک نظر بھی 40 راتوں میں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب 40 راتیں گزر گئی تو اس لڑکی نے کہا یہ تو بتا ایسا کون سا نشہ ہے ایک نظر میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تب اس جوان نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جوان ہر زمانے میں ایسے تھے، کون سی چیز ایسی نہیں ہے؟ کیا ہمارے جوانوں کے سامنے شراب کی بوتل نہیں پیش کی گئی؟ کیا لڑکیاں نہیں پیش کی گئی؟ کیا حسن نہیں پیش کیا گیا؟ ہر زمانے میں، الیکشن کے زمانے کو دیکھ لو، الیکشن کے زمانے میں کتنے لوگ آتے ہیں ہماری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کرنے کے لیے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ تیور کسی اور کے نہیں تھے، یہ تیور ہمارے تھے، یہ انداز ہمارا تھا،
یہ طریقہ ہمارا تھا، یہ محبت ہماری تھی کہ ہم نے ہر چیز سے رشتہ توڑا اور زمانے سے کہا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف زبانی طور پر نعرہ نہ لگائیں کہ حضور کے نام پر ہم جان دے دیں گے، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پریکٹیکل حضور کے غلام بن جائیں۔ کیا کریں؟ پریکٹیکل حضور کے غلام بن جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو آپ کے سینوں میں خوف ہے نا، خوف اسے نکال دیجئے۔ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔ کون؟